فہد صاحب بحرین سے، ساس کو کس طرح چھونے سے بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ ساس اور داماد کا اگر سیکشول ریلیشن کوئی ہوا ہے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. باقی اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہو تو پوری ڈیٹیل کسی مدرسے میں دارالفتہ میں مفتیان کرام کے سامنے رکھی جائے، اس میں بہت ڈیٹیل ہے تو وہ پھر فیصلہ کر دیں گے. ایسے میں جنرلی اس کا جواب نہیں دیتا، اس میں آگے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، وہمی لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں، وہ پاگل ہو جاتے ہیں اور کچھ خام میں شک میں چلے جاتے ہیں. تو باقی احتیاط کریں. ساس اور داماد ایک دوسرے کو ہاتھ نہ لگائیں. ساس نے داماد کے پیار کرنا ہے تو سر پہ ہاتھ رکھے بس. تو جب بھی آپ ساس کے پاس جائیں تو وہ سر نیچے کر دیں، جی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھیں بس. سسر بھی بہو کے صرف سر پہ ہاتھ رکھے. سسر کا بہو کے ساتھ باڈی کا مذاق، یعنی اس سے مسافہ کرنا، بعض سسر بہوؤں کو گلے لگا رہے ہوتے ہیں، بدتمیزی کی بات ہے، بے شرمی کی بات ہے. تو ان چیزوں میں احتیاط ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ اس طرح کا کوئی ریلیشن ہو جائے نا سسر میں اور بہو میں تو پھر اس سے یہ میاں بیوی کا آپس کا رشتہ خراب ہو جاتا ہے. تو مسئلہ ایسے ہی ہے. باقی ڈیٹیل میں کلپوں میں بتا چکا ہوں پہلے، تو بہت زیادہ اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا، میڈیا پہ لانا بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے خاندانوں میں الحمدللہ ہمارے کلچر میں خیر غالب ہے، اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر ہو گیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کی ڈیٹیل خود سے فیصلہ نہ کریں. ڈیٹیل لکھ کے دارالعلوم کرنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، جامعہ فاروقیہ ہے یا جامعہ الرشید ہے، کہیں ڈیٹیل پوری تفصیل لکھ کے بھیجیں تو وہاں سے فتویٰ لیں. اتر پردیش سے کسی نے پوچھا کیا گٹکا کھانا حرام ہے؟ گٹکا کھانا جائز نہیں ہے. حرام کا لفظ ذرا گاڑا ہو جاتا ہے، اس لیے میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا. تو گٹکا کھانا جائز نہیں ہے، اس کی وجہ گناہ ہے. بہرحال وجہ اس کی یہی ہے کہ منہ کا کینسر کا ذریعہ بنتا ہے، بدبو ہے اور بہت خطرناک قسم کا کینسر ہوتا ہے. اپنے آپ کو ایسے عذاب میں ڈالنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. میری بیٹی کا نکاح 2020 میں ہوا تھا اور رخصتی کسی وجہ سے نہیں ہو پائی. اب رخصتی ہو رہی ہے. پوچھنا یہ ہے کہ کیا نکاح میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا تاخیر کی وجہ سے؟ نہیں جی، کوئی فرق نہیں آتا نکاح میں. رخصتی میں جتنی بھی تاخیر ہو نکاح خراب نہیں ہوتا اس سے. شبیر صاحب انڈیا سے، میں نے ایک ہندو لڑکی سے محبت کی، اب اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں زبردستی. اچھا، زبردستی تو اسلام میں نہیں لا سکتا، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ اسلام میں آ جائے گی. اس لڑکی کی خواہش ہے کہ نکاح ہندو دھرم کے مطابق کیا جائے. کیا میں اس سے ہندو دھرم کے مطابق نکاح کر سکتا ہوں اور بعد میں پھر مسلمانوں کے مطابق نکاح کر لوں؟ نہیں ہو سکتا جی، یہ امپاسبل، حرام ہے، ناجائز ہے. اور ہندو سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا، ہندو لڑکی سے نکاح ہوگا ہی نہیں، زنا ہوگا وہ. تو اور دوسری بات یہ کہ اگر زبردستی اسلام میں نہیں لا سکتے، بالکل ایسے ہی لا اکراہ فی الدین، اللہ نے صاف پابندی لگا دی ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے. تو اب وہ خود اپنی خوشی سے مسلمان ہو جاتی ہے تو آپ اس سے مسجد میں نکاح کر لیں، نہیں ہوتی تو کہیں اور ٹرائی ماریں. آپ اپنے ایمان پہ سودا نہ کریں، خوب سمجھ لو. اس چکر میں کہ ایک لڑکی چاہیے، آپ اندر چلے جاؤ نکاح پڑھانے کے لیے، کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کہے گا ویسے مسجد میں آتا تھا اور لڑکی کی ٹھڑک تھی تو اندر چلا گیا. یہ نہیں ہوتا بھائی. غیرت پیدا کرو، غیرت. ہندوؤں کو جانے دیں، ان کا مذہب ہے بھائی، ان کو سمجھا دیں عقیدہ توحید کیا ہے آرام سے محبت سے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ ادھر بھی ادھر بھی. اگر کوئی قرضہ لے کر واپس نہ کر رہا ہو، سبحان اللہ، تو آج کل کر رہا ہو تو کیا اس میں صدقہ یا زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. زکوٰۃ کی نیت تو نہیں کر سکتے آپ، صدقے کی نیت کر سکتے ہیں. زکوٰۃ میں یہ ہو سکتا ہے اگر واقعی وہ غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دی، اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور اپنے قرضے میں واپس لے لی، یعنی ایک دفعہ قبضہ دینا ضروری ہے. لیکن ویسے وہ آج کل کر رہا ہے، نہیں دے گا. میرا بیان اس بارے میں آپ سن لیں، آپ نے دیا کیوں، یہ حماقت کی کیوں؟ اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے قرضہ دینے کی. میاں بیوی کی طلاق ہو جائے اور باپ بچے کا خرچہ بالکل نہ اٹھائے اور بچے سے رابطہ بھی نہ کرے تو کیا اس صورت میں ماں بچے کو باپ سے ملنے سے روک سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر باپ بچے کا خرچہ جو مناسب خرچہ ہے وہ اٹھا رہا ہے تو ماں بچے کو باپ سے ملنے سے نہیں روک سکتی، لیکن مناسب خرچہ ہو. عدالتیں آج کل بہت زیادہ خرچہ باپ پہ ڈال دیتی ہیں، بعض دفعہ بہت زیادہ ظلم ہونے لگتا ہے. ایک بات. نمبر 2، خرچہ ڈال کے جو ملاقات کا سیٹ اپ عدالتوں نے رکھا ہوا ہے وہ اتنا بھیانک ہے کہ کوئی بھی عزت دار باپ اس طرح سے مل نہیں سکتا اپنی اولاد سے. عدالتوں میں مہینے میں 2 دفعہ 1 گھنٹے کی ایسے ملاقات ہوتی ہے جیسے کسی مجرم کو ملاقات کے لیے جیل میں لایا جا رہا ہے. تو غیرت مند لوگ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ صورت نہ ہو. کورٹ کا راستہ عورت اختیار نہ کرے، کیونکہ کورٹ میں آج کل بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ خاندان کے بڑے دونوں طرف سے بیٹھ جائیں اور کہیں بھائی ڈیورس ہو گئی ہے، تو اس طرح سے باپ جو ہے اپنے بچے کو لے کے جائے گا، اپنے گھر میں رکھے گا، دادیوں سے اور باقیوں سے ملائے گا خاندان سے. یعنی ہفتے میں کم از کم 1 دن باپ کے پاس بچے کو رہنے کی پرمیشن ہو. بہت چھوٹا بچے کا رہنا تو بہت مشکل ہوتا ہے، وہ تو چلو ہفتے میں 2-3 گھنٹے بھی کافی ہے، لیکن تو بچہ تھوڑا سمجھدار ہو جائے تو کم از کم ہفتے میں 1 دن 24 گھنٹے کے لیے باپ کے پاس رہے گا. تو ایسی صورت میں پھر باپ کو بہرحال خرچہ دینا پڑے گا، اور خرچہ بھی تو اس کی آمدن اور بچے کے حساب سے ہو. باپ کی آمدن بھی دیکھی جائے گی اس میں، اس کے دوسرے خرچے بھی دیکھے جائیں گے کہ اور کتنے گھروں کی کفالت کر رہا ہے یا کتنے بچوں کو پال رہا ہے، اس کے کیا خرچے ہیں. تو اس حساب سے اس پہ ذمہ داری ڈالی جائے گی. عدالتیں ان سب چیزوں کا آج کل خیال نہیں کر رہی ہیں. قانون میں لکھا ہوا بہت کچھ ہے لیکن پریکٹیکلی کچھ اور ہو رہا ہے. تو اب پھر بھی اگر باپ خرچہ نہیں اٹھا رہا، یہ اس طریقے سے عورت تیار ہے بچے کو باپ کے حوالے کرنے کے لیے، پھر بھی باپ خرچہ نہیں اٹھا رہا تو پھر عورت روک سکتی ہے، بھائی جب خرچہ دو گے تو میں تمہیں ملنے دوں گی. تو یہ پھر عورت کا حق ہے. بہرحال پانی کی ٹینکی میں چوہا مر گیا اور جو چوہا پانی کی تہ میں گیا اور نکال دیا گیا، تو کیا یہ پانی پاک ہے؟ اچھا، مر گیا نا تو پانی پاک نہیں ہے میرے بھائی.
تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ سارا پانی ٹینکی سے نکالیں، دیواریں بھی دھوئیں اس کی، اور پھر پانی بھریں اس میں، ناپاک ہو گیا۔ محمد یعقوب میر پور مٹھلو، میرا ایک دوست ہے، اس کا نام نعمان ہے، اس کو کسی نے کہا کہ نام ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ یزید کے چچا کا نام تھا، اب وہ اپنا نام تبدیل کر رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ بیکار بات ہے بالکل، یزید کے چچا کا نام ہو بھی تو کیا ہوا؟ تو یزید کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کتنی مبارک ہستی تھی، تو چچا کا نام، اور ویسے بھی کوئی شخص برا ہو تو اس نام کو ہی نہ یعنی رکھنا چھوڑ دینا، یہ بھی بے وقوفی کی بات ہے، اس لیے کہ اس نام کے بہت سے اچھے بھی تو گزرے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر موسیٰ نام کتنا اچھا نام ہے، اب ہو سکتا ہے موسیٰ نام کے بہت سے ڈاکو گزرے ہوں، بہت سے ظالم گزرے ہوں، تو کیا موسیٰ نام رکھنا چھوڑ دیں گے ہم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا نام ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے تاریخ میں محمد نام کے سارے لوگ نیک تھے؟ ہو سکتا ہے کوئی ظالم بھی گزرے ہوں جنہوں نے اپنا نام محمد رکھا ہوا ہو، تو اس لیے اس بیس پہ کہ فلانے کا نام، فلانے نے کام برے کیے ہیں تو اس کا نام ہم رکھنا چھوڑ دیں، اگر اسلامی نام ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ یہ جو ہے نعمان تو بہت مبارک نام ہے، امام ابو حنیفہ کا نام نعمان ابن ثابت تھا، امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کو آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا فقہ میں، تو فقہ تو اسلامی قانون ہے، تو اسلامی قانون ہی تو شریعت ہے اصل، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں اسلام کی تشریح سمجھنے میں، اسلام کو فالو کرنے میں سب سے زیادہ جس کی تشریح پر اور جس کی تحقیق پر اعتماد کیا گیا وہ نعمان تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے نعمان نام رکھنے میں۔ میرا بھانجا نرسری میں پڑھتا ہے اور اس کو اسکول والے 3 لٹل پگس یعنی 3 چھوٹے سور یہ اسٹوری یاد کرنے کا کہہ رہے ہیں، کیا یہ اسٹوری یاد کرا سکتے ہیں؟ کرا دیں یاد، اور لیکن بچے کو ساتھ ساتھ بتا دیں بیٹا یہ خنزیر کھانا اسلام میں حرام ہے اور پالنا بھی جائز نہیں ہے، تاکہ اس کے دل میں وہ اسٹوریاں یاد کر کے جو تھوڑی سی ایک خنزیر کے بارے میں نرم گوشہ پیدا ہوگا تو وہ اس کی تلافی ہو جائے، تو مجبوری ہے اسکول والے نکال دیں گے کمبخت، اس لیے کہتے ہیں اسلامی اسکولوں میں بچوں کو پڑھایا کرو۔ کیا کسی کو صرف قسم کے الفاظ کہہ دینے سے قسم واجب ہو جاتی ہے، جبکہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز نہیں؟ بعض لوگ بات بات پر قسم کھاتے ہیں اپنی بات بتاتے ہوئے، کیا اس طرح سے قسم واجب ہو جاتی ہے؟ جی واجب ہو جاتی ہے، قسم کے الفاظ جب کہیں گے تو واجب ہو جائے گی، باقی کسی کو قسم دینے سے قسم واجب نہیں ہوتی جب تک کہ وہ قسم لے نہیں، اور اللہ ہی کی قسم ہوتی ہے، غیر اللہ کی قسم جائز نہیں ہے۔ میں ہندو تھی، مسلمان لڑکے سے شادی کرنے کے بعد مسلمان ہو گئی، مجھے میرے ماں باپ اور بھائیوں سے دور کر دیا گیا، کیا یہ صحیح ہے؟ ہندو تھی اور مسلمان لڑکے سے شادی کرنے کے بعد مسلمان ہوئی، پہلی بات تو اللہ آپ کے اسلام کو قبول کرے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ نے آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دی، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ باقی آپ نے جب آپ نے شادی کی اس وقت تو آپ ہندو تھیں تو آپ کا نکاح ہوا نہیں ہے، لہذا مسلمان ہونے کے بعد آپ کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ باقی اسلام لانے کے بعد آپ پر لازم تھا کہ آپ اپنے والدین اور بھائیوں سے رشتہ رکھیں، کیونکہ غیر مسلم رشتہ داروں سے بھی اچھا تعلق رکھنا اور رشتہ داری جوڑنا شریعت میں واجب ہے، تو آپ اپنی طرف سے کوشش کریں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن باپ اور بھائی اگر ظلم کر رہے ہوں، زیادتی کر رہے ہوں، اس کی وجہ سے آپ کو دور ہونا پڑے تو ایک الگ بات ہے۔ باقی جو آپ کے سسرال نے اگر آپ کو آپ کے ماں باپ اور بھائیوں سے دور کیا ہے تو غلط کیا ہے، تو اگر آپ کے ماں باپ اور آپ کے بھائی آپ کو ہندو مذہب پہ دوبارہ آنے کی دعوت نہیں دے رہے تھے، یا تو ہوتا ہے نا آپ کے سسرال کو خطرہ ہو کہ یہ دوبارہ ہندو نہ ہو جائے یا دوبارہ وہ اسی ماحول میں لے جا کے اسلام کے خلاف نہ ورغلا دیں، پھر تو روک سکتے ہیں کیونکہ اسلام اور ایمان کی حفاظت سب سے پہلے ہے، لیکن اگر یہ خطرہ نہیں ہے تو پھر آپ کے سسرال کو آپ کے والدین اور بھائیوں سے ملنے سے روکنے کا حق نہیں ہے، آپ مل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور پہ کہا ہے کہ تمہارے ماں باپ مشرک ہوں تو بھی تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ محمد یوسف خان علی گڑھ سے، بہنوں میں وراثت تقسیم کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ میری 5 بہنیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی وراثت تقسیم کر دوں۔ یہی ہے کہ بھائی جو ان کی وراثت ہے ان کے ہینڈ اوور کر دیں۔ اب آپ نے وراثت کی تفصیل بتاتے، اور وہ تو وہاں جو ابھی آپ جہاں رہتے ہیں علی گڑھ میں، وہاں کوئی مدرسہ ہو، ریلائبل مدرسہ ہو جہاں مفتیان کرام بیٹھتے ہوں، تو ان کے پاس جائیں، اپنی پوری پراپرٹی جو والد صاحب نے چھوڑی ہے اس کی تفصیل بتائیں، تو وہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ کہ اس طریقے سے آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہاں USA میں فارم کی مچھلیوں کو سور کے گوشت کے ٹکڑے بھی کھلائے جاتے ہیں، اور مرغیوں کی فیڈ میں سور کے گوشت کے ٹکڑے اور خون شامل کیے جاتے ہیں۔ ان مچھلیوں کا گوشت اور ان مرغیوں کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اگر گوشت میں کوئی گندگی کی اسمیل محسوس نہیں ہوتی تو گوشت کھانا تو بہرحال حلال ہے، کیونکہ مرغی کے لیے تھوڑی ہے کہ وہ کیا کھائے، وہ مرغی کے لیے حلال حرام کے احکام نہیں ہے، وہ تو کچرے میں سے بھی پتہ نہیں کیا کیا کھا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بہرحال یعنی مرغی کا گوشت حلال ہے، لیکن مرغی کو یہ چیزیں کھلانا جائز نہیں ہے۔ تو اگر مسلمان نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں تو وہ اس کو سور کا گوشت نہیں کھلا سکتا اور خون بھی نہیں کھلا سکتا۔ تو گوشت میں اگر کھلانا ہے تو حلال گوشت ہی اپنے جانور کو آپ کھلا سکتے ہیں۔ ہاں مرغی خود کھا رہی ہو تو پھر اس کو روکے نہیں کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، مرغی کا تھوڑی کوئی دین و مذہب ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ ہے کہ ہم حرام سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یعنی حرام گوشت نہیں کھلا سکتے جانور کو بھی، حتیٰ کہ گھر میں کتا بھی آپ نے پالا ہوا ہے نا، تو کتے کو بھی آپ حلال میٹ ہی کھلا سکتے ہو، حرام میٹ نہیں کھلا سکتے۔ ہاں کتا خود سے جو مرضی کھا لے، وہ کتا ہے، وہ تو کتوں والی حرکتیں ہی کرے گا، لیکن آپ کتوں والی حرکتیں نہ کریں۔ لوگوں نے بلیاں پالی ہوئی ہیں، ان کو بھی باہر سے فیڈ آتی ہے، وہ کھلاتے ہیں۔ ہم بار بار مسئلہ بتا کے تھک گئے، بھائی حرام فیڈ بلی کو بھی نہیں کھلا سکتے آپ، اپنی گھر کی پالی ہوئی مرغی کو آپ حلال ذبیحہ ہی کھلا سکتے ہو۔ اگر گوشت آپ نے کھلانا ہے تو وہ حرام نہیں کھلا سکتے۔ تو مردار سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں جو خون ہے اس کو صرف آپ کھاد کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، کیاری میں ڈالیں، تو باقی اس خون سے فائدہ اٹھانا ٹھیک نہیں ہے۔